السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی عثمان حیدر صاحب نے میرے بارے بہت زیادہ کہہ دیا۔ میں ایک ناچیز ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ بہت مہربان ہیں، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ظاہر خان صاحب کی، بھائی جنید خان اور بھائی خالد خان صاحب کی دعوت پر تشریف لائے۔ آپ نے وقت دیا ہماری بات سننے کے لیے، آپ دور اور دراز سے آئے ہیں۔ بینک سے جتنے میرے دوست اور بھائی آئے ہوئے ہیں سب کا شکر گزار ہوں۔ میں اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دوں، نام تو بھائی نے بتا دیا ہے۔ مجھے 27 سال ہو گئے ہیں الغازی ٹریکٹرز میں ٹریکٹر انڈسٹری کے اندر کام کرتے ہوئے۔ میں پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہوں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے زرعی انجینئرنگ میں، اور جب میں اسسٹنٹ مینیجر تھا تو سب سے پہلا جو مجھے ایریا کمپنی نے دیا تھا سیلز کے لیے اور کام کرنے کے لیے، وہ یہی جھنگ ڈسٹرکٹ تھا آپ کا، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ تھا اور ضلع ریا تھا۔ یہ سارا علاقہ اور ضلع چنیوٹ اس وقت جھنگ کی تحصیل ہوا کرتا تھا۔ سال 1997 کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرا آغاز جو کیریئر کا ہے وہ جھنگ سے ہوا ہے۔ جھنگ سے بہت حسین یادیں ہیں، بہت محبت والی یادیں ہیں۔ جھنگ کے لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ گرین ٹریکٹر اسکیم آتی ہوتی تھی، ہمارے بھائی الیاس برایا صاحب بھی آئے ہوئے ہیں 18 ہزاری سے۔ ان کے ساتھ ہم جیپس کے اندر شاہ جونا اور یہ 18 ہزاری کا علاقہ ذمہ داروں کے پاس جاتے تھے۔ تو یہاں کے لوگوں کی خاص بات یہ ہے جناب مہمان صدر، مہمان خصوصی، کہ جب آپ چل کے جائیں تو آپ کو خالی نہیں موڑتے۔ وہ کہتے تھے یار تو چل کے آ گیا تو اب میں نے ٹریکٹر تو دوسری کمپنی کا لینا تھا، اب تیرا ٹریکٹر لوں گا، ہمارے دروازے سے آیا تجھے واپس نہیں موڑیں گے۔ یہ آپ سب کا ہمارے ساتھ محبت ہے اور آپ کا پیار ہے ہمارے ساتھ۔ ہم نے یہاں پچھلی جو گرین ٹریکٹر اسکیمز آئی ہیں 1998 میں، پھر 2008 میں آئی ہے، 9 میں آئی ہے، 10 میں آئی ہے، الحمدللہ بہت شاندار شیئر لیا۔ اس کی تمام تحصیلوں میں لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے پروڈکٹ کو پسند کرتے ہیں۔ 2017 کے اندر ہمارے پہلے یہاں ایک ڈیلر موجود تھے، لیکن پھر کچھ مسائل کی وجہ سے ہم نے 2017 میں جب نئے ڈیلر کی تلاش شروع کی تو بھائی خالد خان صاحب، زاہد بلوچ صاحب اور جنید صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، فلور مل کے حوالے سے، رائس مل کے حوالے سے۔ 2017 میں ہم نے یہ ڈیلرشپ یہاں پہ بلوچستان ٹریکٹر ہاؤس جھنگ قائم کی تھی۔ آج اس کو 4 سال سے، آج ان کو تقریباً 17 سے لے کے اب 8 سال ہو گئے۔ بہترین ڈیلرشپ ہے پاکستان کی، 3S ڈیلرشپ ہے، آفٹر سیل سروس کی تمام سہولیات ہیں، پارٹس کی سہولیات ہیں، اور ایک بہت ہی زیادہ عوامی خدمت کرنے والی شخصیات ہیں تینوں بھائی اور ان کے والد صاحب۔ ہم ان کے بھی مشکور ہیں، انہوں نے ہمارے پروڈکٹ کو بھی یہاں آگے بڑھایا اور یہاں کے ذمہ داروں کی بھی بھرپور خدمت کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے یہ جو بھائی جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں ٹریکٹر کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، ہمارے بھائی ظاہر صاحب کے لیے، جنید صاحب کے لیے، بھائی خالد صاحب کے لیے، ان کے والد گرامی کے لیے جو ایک انتہائی نیک اور بااثر شخصیت ہے، اپنی بھرپور تالیاں بجائیں۔ بہت شکریہ بھائی ظاہر صاحب آپ کا، خالد صاحب، آپ نے یہ شاندار پروگرام پاکستان میں اب تک ہمارے بڑا لانچ پل کانٹیننٹل ہوٹل میں 2 تاریخ کو ہوا ہے، 2 اکتوبر کو۔ اس کے بعد پاکستان میں یہ 31واں لانچ ہم کر رہے ہیں، آج 31واں شہر ہے، اور میں بلا مبالغہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سب سے شاندار، سب سے خوبصورت جو 31 میں سے تقریب ہے وہ یہ آج کی تقریب ہے۔ آپ کو نیو ہالینڈ 850 کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا اور الغازی ٹریکٹرز کے بارے میں بھی۔ ہماری کمپنی سن 1983 میں قائم ہوئی ڈیرہ غازی خان میں۔ حکومت پاکستان نے اس کا پلانٹ لگایا۔ پاکستان میں جو ملر ٹریکٹرز ہے یہ حکومت پاکستان کی کمپنی تھی، اور گورنمنٹ کا یہ ادارہ میسی فرگوسن ٹریکٹر برطانیہ سے اور فیٹ ٹریکٹر اٹلی سے امپورٹ کرتا تھا، اور پاکستان میں ذمہ داروں کو یہ مہیا کرتے تھے سن 70 کی دہائی کے اندر۔ پھر 1983 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں گورنمنٹ آف پاکستان نے الغازی ٹریکٹرز کے نام سے فیٹ کا پلانٹ ڈیرہ غازی خان میں لگا دیا، اور جو ملر ٹریکٹرز تھی گورنمنٹ کا ادارہ میسی فرگوسن وہ لاہور میں بنانے لگے اس کے اندر۔ 1991 میں یہ کمپنی پرائیویٹائز ہوئی ہے اور الفتیم، دونوں ہی کمپنیاں پرائیویٹ ہو گئیں، اور الفتیم گروپ جو دبئی کا ایک گروپ ہے، اور نیو ہالینڈ اب فیٹ کا نیا نام ہے۔ نیو ہالینڈ نے اور فیٹ کی کمپنی نے اس کو خرید لیا، اور اس وقت یہ الفتیم اور نیو ہالینڈ کی ملکیت ہے، اور نیو ہالینڈ کے لائسنس کے تحت ہم
یہ ٹریکٹر مینوفیکچر کر کے آپ کو دے رہے ہیں. 1991 میں جب یہ پرائیویٹائز ہوئی ہے کمپنی، اس کے بعد پھر ہم نے اس میں بہت ترقی کا سفر کیا. آپ کو پتہ ہے 2002 میں ہم نے آپ کو غازی ماڈل لانچ کر کے دیا، پھر ہم نے 640 اسپیشل ماڈل لانچ کیا. ذمہ داروں نے ان پہ بہت اعتماد کیا، بڑے پسند کیے. پہلے صرف 480 اور 640 دو ماڈل ہوتے تھے فیٹ کے، پھر ہمارے الحمدللہ 4 ماڈل ہو گئے. 2017 میں کمپنی نے 38 کروڑ روپے کی مالیت سے بہت جدید کوالٹی کی لیب قائم کی ہے پلانٹ پہ، جس میں مٹیریل ٹیسٹنگ کی سہولت ہے، جس کے اندر پینٹ ٹیسٹنگ کی سہولت ہے، کوآرڈینیٹ میجرنگ، جو آپ کے ہانڈے ہوتے ہیں، یہ جو اس کے پارٹس ہوتے ہیں، ان کی پیمائش، ان کے جو جہاں جہاں پہ کوآرڈینیٹس ہیں ان کو میجر کرنے کے لیے کوآرڈینیٹ میجرنگ مشینز کمپنی نے خرید کی ہیں. یہ وہ مشینیں ہیں جو اٹامک انرجی میں استعمال ہوتی ہیں، اور پاکستان پہ پابندی ہے ان کو لینے سے. جرمنی ہمیں نہیں دے رہا تھا، ہم نے پھر دبئی کے راستے سے یہ کسی اور ذریعے سے امپورٹ کروائیں. تو جدید ترین لیب بنائی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سن 2017 سے ہماری الحمدللہ کوالٹی میں بھی بہت امپرومنٹ ہوئی ہے. اور اس کا اظہار یہ تھا کہ پہلے سال جب ہم نے بلوچستان ٹریکٹر کو ڈیلرشپ دی تو انہوں نے ضلع جھنگ کے اندر، حالانکہ شورکوٹ میں ہمارے ایک ڈیلر اور ہیں، ان کی جو تحصیلیں ہیں ان میں انہوں نے 600 ٹریکٹر پہلے سال میں بک کیا تھا. الحمدللہ اتنی شاندار ان کی کارکردگی ہے، اور اتنی اچھی کوالٹی بھی کمپنی آپ کو دے رہی ہے. تو 85 ہارس پاور میں کمپنی کے پاس کمی تھی. ذمہ دار چاہتے تھے 85 ہارس پاور کا شاندار ٹریکٹر ہو جس سے وہ جاندار کام بھی کرے، کمرشل کام بھی کرے، گنے کی ٹرالیاں بھی لے کے جائیں. تو اب میں آپ کو 850 کے بارے میں بتاؤں گا. نیکسٹ 850 ٹریکٹر، 85 ہارس پاور، 4 سلنڈر کا انجن ہے. اس ٹریکٹر کا ٹارک بہت زیادہ ہے، 291 نیوٹن میٹر اس کا ٹارک ہے. یہ ایکچوئل 85 ہارس پاور آؤٹ پٹ دیتا ہے. جو پاکستان میں دوسرے ٹریکٹر بن رہے ہیں وہ 85 ہارس پاور کلیم کرتے ہیں، لیکن جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو اس ٹریکٹر کے مقابلے میں کارکردگی نہیں دیتے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایکچوئل پاور آؤٹ پٹ جو ہے ذمہ دار کو 85 نہیں مل رہی. اس ٹریکٹر کی یہ خوبی ہے کہ اس کا آئل کا سم 12 لیٹر کا ہے. پاکستان میں جو دوسرے 85 ہارس پاور بنتے ہیں ان کا آئل کا سم ذمہ دار جانتے ہیں 7.5 لیٹر سے 8 لیٹر کا ہے. ان کا انجن گرم ہو جاتا ہے. اس کا 12 لیٹر آئل سمپ ہونے کی وجہ سے آئل کی سپلائی انجن میں یکساں اور تواتر کے ساتھ ملتی ہے. فورس فیڈ لوبریکیشن سسٹم ہے. پمپ کی طاقت کے ساتھ کنیکٹنگ راڈ میں گیلریاں بنی ہوئی ہیں، کرینک شافٹ میں گیلریاں بنی ہوئی ہیں. آپ کے پسٹن، رنگ، سلیوز، کنیکٹنگ راڈ آپ کی کرینک شافٹ میں سے فورس کے ساتھ آئل گیلریوں میں سے گزرتا ہے. اور کیونکہ سمپ 12 لیٹر کا ہے تو آپ کا انجن نارمل ٹمپریچر پہ کام کرتا ہے، نہ آپ کا انجن گرم ہوتا ہے. جتنے مرضی لوڈ پہ آپ اس سے کام لے لیں، 24 گھنٹے روٹاویٹر، بورڈ، تھریشر پہ چلائیں، الحمدللہ یہ انجن گرم نہیں ہوگا. اس میں آئل کولر بھی دیا گیا ہے. اور اس کے اندر کولنگ کا جو نظام ہے، پہلے جو ہمارا ایک ماڈل آیا تھا 85 ہارس پاور دبنگ کے نام سے، لوگ کہتے تھے، ذمہ دار کہتے تھے کہ وہ بعض دفعہ لوڈ پہ گرم ہوتا ہے. تو اس کا پورا کولنگ کا نظام ری ڈیزائن ہے. اس کا پنکھا پلاسٹک کا ہے، اس کی پھلی چھوٹی ہے، 8 پر والا پنکھا ہے. اور اس کا ہوا کا راستہ ایسا بنایا ہے کہ بہت فلو کے ساتھ اور پریشر کے ساتھ ہوا ریڈیٹر میں سے گزرتی ہے. ریڈیٹر بھی اس میں بڑے سائز کا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا انجن نارمل ٹمپریچر پہ کام کرتا ہے. اگر آپ کمپنی کا جینون آئل جو آپ کو ہماری ڈیلرشپ بلوچستان ٹریکٹر ہاؤس جھنگ سے ملے گا، اور اس کا فلٹر لے کے ہر 100 گھنٹے پہ انجن کا آئل چینج کرتے رہیں، تو الحمدللہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ انجن آج بھی 10 سال سے زیادہ چلے گا. آپ کو اس کا ایک نٹ قابلہ بھی نہیں کھولنا پڑے گا. آپ جب کہ دوسری کمپنیز کے ٹریکٹر لیتے ہیں تو دوسرے سال ہی وہ تیل اٹھانا شروع کرتے ہیں، اور 2.5 سے 3 سال بعد انجن کرانا پڑتا ہے. 10 سال میں 3 دفعہ انجن آپ کرواتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹریکٹر کو آپ آئل وقت پہ تبدیل کریں، اس کا انجن آپ کو 10 سال سے زیادہ لائف دے گا. جی یہ دائیں ہاتھ پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں سامنے فلٹر کے نیچے یہ اس کا آئل کولر ہے.
انجن کے اندر آئل کولر بھی دیا گیا ہے جو تیل کو مزید ٹھنڈا رکھتا ہے اور آپ کا ٹریکٹر گرم نہیں ہوتا. یہ درمیان والی تصویر میں آپ اس کا پنکھا دیکھ رہے ہیں اور اس طرف ریڈیٹر ہے. ریڈیٹر بھی اس میں بڑے سائز کا لگا ہوا ہے, فن بھی اس کے زیادہ ہیں, نالیاں بھی 5 ہیں اور سائز بھی اس کا پہلے والے ریڈیٹر سے بڑا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا ٹریکٹر نارمل ٹمپریچر پہ کام کرے گا. اس ٹریکٹر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ 72 پھالا روٹا ویٹر اس کے ساتھ کھینچیں جیسے بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے, الحمدللہ یہ 72 پھالا روٹا ویٹر ایسے لے کے جاتا ہے. 65 پھالا روٹا ویٹر لوگ چلا رہے ہیں, اس کے ساتھ 66 پھالا. دوسرے ٹریکٹر جو پاکستان میں بن رہے ہیں 85 ہارس پاور 60 پھالا روٹا ویٹر پہ دھواں مارنے لگتے ہیں, ان کا انجن لوڈ لیتا ہے, گرم ہو جاتے ہیں. آپ کا یہ ٹریکٹر 72 پھالا روٹا ویٹر چلائے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ 60 پھالے والی 60 کٹر والی جو سپر سیڈر ہے جو پاکستان کا کوئی اور ٹریکٹر نہیں چلا سکتا, انتہائی کامیابی سے سپر سیڈر کو یہ چلاتا ہے. آپ یوٹیوب کے اوپر NH 850 لکھیں گے, بہت ساری ویڈیوز کھل جائیں گی. الحمدللہ تقریباً 200 ٹریکٹر فیلڈ میں جا چکا ہے. 9 اکتوبر کو ہم نے پہلا ٹریکٹر ڈیلیور کیا زمیندار کو. 9 سے لے کے آج کی تاریخ تک 200 کے قریب ٹریکٹر فیلڈ میں چل رہے ہیں اور ان کی ویڈیو زمیندار بنا کے خود سے اپلوڈ کر رہے ہیں, کوئی یوٹیوب والے کر رہے ہیں. آپ ان ویڈیوز کو بھی ملاحظہ کریں, آپ دیکھیں گے کہ سپر سیڈر 60 کٹر والا دوسرا ٹریکٹر اٹھا نہیں سکتا, اٹھاتا ہے تو آگے سے اٹھ جاتا ہے, روڈ پیچھے سے پیٹیوں پہ طاقت نہیں ہے. یہ 60 کٹر سپر سیڈر الحمدللہ بہترین طریقے سے زمین میں چلاتا ہے, تو انتہائی پاورفل ٹریکٹر ہے. اس کے آگے ہم نے 8 ویٹ دیے, 18 کلو گرام کا ایک وزن ہے, 144 کلو گرام وزن فرنٹ پہ دیا ہے تاکہ ٹریکٹر جب زور والا کام کر رہا ہے تو جم کے چلے, آگے سے اٹھے گا نہیں. یہ اس کی فرنٹ سپورٹ دکھائی گئی ہے جس کو آپ تھڑی بھی کہتے ہیں سادہ زبان میں, جس کے اوپر بیٹری پڑی ہوتی ہے, ریڈیٹر پڑا ہوا ہے. یہ مکمل ایک نیا ڈیزائن ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی جب آپ شیپ دیکھتے ہیں ٹریکٹر کی, اس کی شو دیکھتے ہیں تو بعض ذمہ داروں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ تو پہلے دبنگ والی شکل ہے اور صرف کمپنی نے رنگ بدل دیا ہے اور اس کا سٹیکر بدل دیا ہے, ٹریکٹر تو اوہی آ گیا واپس ساڈے کول. یہ اوہی ٹریکٹر کوئی نہیں ہے, یہ دی مکمل ری ڈیزائننگ تھی ہے. ایک ٹریکٹر دے اوتے کمپنی نے اٹالین انجینئر ہے کلاڈیو بیناسی, اس کا نام ہے, 2 سال سے لاہور میں اور ڈی جی خان میں ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. 1500 صفحات کی اس کی کیلکولیشنز بنائی, 1500 صفحے کی کیلکولیشن کی ہے, پورے ٹرانسمیشن کی, ہائیڈرولکس کی, انجن کی, فرنٹ ایکسل کی. اس کے بعد اس کو ری ڈیزائن کیا ٹریکٹر کو اور ایک مکمل نیا انجینئرنگ کا شاہکار آپ کو دیا ہے. اس ٹریکٹر کی خوبی یہ ہے کہ اس کے دونوں فرنٹ بھی 45 ڈگری کے زاویے پہ مڑتے ہیں. پاکستان میں کوئی ٹریکٹر نہیں ہے جو 45 کے زاویے پہ مڑ جائے. انتہائی چھوٹی کٹائی ہے. جب آپ کھیت کی ٹکر پہ آتے ہیں, سرے پہ آتے ہیں, آپ نے ٹریکٹر موڑ کے پھر دوسری لائن میں لے کے آنا ہوتا ہے تو آپ تھوڑی سی جگہ پہ ٹریکٹر موڑ لیں گے. پاور سٹیئرنگ اتنا طاقتور ہے کہ ایک انگلی کے ساتھ آپ اس کو گھمائیں, جس طرح لینڈ کروزر V8 کا پاور سٹیئرنگ گھومتا ہے. الحمدللہ اتنی آسانی سے آپ کا یہ سٹیئرنگ مڑے گا, نہ آپ کے کندھے تھکیں گے, سارا دن کام کرتے رہیں, آپ کو مشقت کا احساس نہیں ہوگا. یہ اس کا ٹرننگ اینگل دکھایا گیا ہے, لیکن انشاءاللہ جب آپ ٹریکٹر پہ جائیں گے ہم انشاءاللہ وہاں ریبن کٹنگ کریں گے تو آپ خود بھی اس کو چلا کے دیکھیں, خود اس کی کٹائی دیکھیں, سٹیئرنگ دیکھیں, اس کی فنکشن جو ہے خود بھی ملاحظہ کریں, وہاں آپ یہ چیز خود ملاحظہ کیجیے گا. یہ اس کی فرنٹ سپورٹ 2 پنوں کے اوپر لگی ہوئی ہے جو نیچے آپ کو نظر آ رہی ہیں. پہلے جو دبنگ تھا اس میں یہ ڈیزائن نہیں تھا. یہ ڈکٹائل آئرن کی, SC آئرن کی بنی ہوئی ہے, سٹیل کی بنی ہوئی ہے. یہ آپ 50 سال ٹریکٹر چلائیں انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گی, اتنا مضبوط اس کا مٹیریل ہے. اس کی دونوں پچھلی ٹیوبیں بھی سٹیل کی ہیں, ہانڈا بہت بھاری ہے, اور اس کی یہ فرنٹ سپورٹ, سپنڈل اور اس کی جو مکیاں جس کو آپ کہتے ہیں سٹیئرنگ آرم, وہ بھی سٹیل میں کمپنی نے بنائے ہیں. کمپنی نے 116 پرزے اس ٹریکٹر کے سٹیل الائے میں بنائے ہیں. پہلے کاربن سٹیل میں بناتے تھے,
اس کا اپر مٹیریل جو ہے اپر گریڈ اسٹیل الائی ہے. اسٹیل الائی میں 116 پرزے اس میں ڈالے ہیں. ہمارے یہاں کے ذمہ دار مجھے کہتے تھے کہ یہ جو فورڈ 1975 کا ہے 80 کا ہے آج بھی چل رہا ہے, اس کا لوہا بہت اچھا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری ذمہ داری نہ کہنا کہ تسی اس ٹریکٹر کو لے کے چلاؤ, خود بھی چلاؤ گے, تہاڈا بیٹا بھی چلائے گا, تہاڈا پوتا بھی چلائے گا, 50 سال انشاءاللہ ٹریکٹر کتے نہیں جائے گا. اس کا لوہا اتنا اچھا کمپنی نے لگایا ہے, بالکل تہاڈے اعتماد پہ پورا اترے گا انشاءاللہ. یہ اس کا فرنٹ ایکسل دکھایا ہوا ہے. جو اس کا سٹیئرنگ کا میں نے آپ کو بتایا اینگل ہے 45 ڈگری کا, زاویہ جو ہے سٹیئرنگ آرم ہے. اس کے جو پاور سٹیئرنگ کے جو ٹائی راڈ ہیں, ٹائی راڈ بھی ٹریکٹر کے اسٹیل مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں. دبنگ میں ہمارے ذمہ داروں کو شکایت تھی کہ اس کے ٹائی راڈ ٹوٹ جاتے تھے, وہ ویلڈنگ کراتے تھے پھر ٹوٹ جاتے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ 50 سال ٹریکٹر چلائیں, اسٹیل کے اندر ٹائی راڈ بنے ہوئے ہیں, اس کا ٹائی راڈ کبھی نہیں ٹوٹے گا. اس کا سٹیئرنگ بھی فلوٹ کرتا ہے, جیسے جیسے آپ کٹائی کرتے ہیں نیچے سے سٹیئرنگ اوپر جاتا ہے, جیسے ہی آپ اس کو سیدھا کرتے ہیں پھر سٹیئرنگ واپس فلوٹ کرتا ہے. یہ چیز بھی آپ نے خود ٹریکٹر پہ بھی چیک کرنی ہے. سٹیئرنگ کو بھی جھٹکا نہیں آتا, آپ کھالے کراس کریں, بنے کراس کریں, جتنا مرضی ہے بھی کام کریں. یہ جو فرنٹ سپورٹ ہے آپ پرلی تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں, ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, یہ وہ ویٹ سے شروع ہو رہی ہے اور یہ سفید فلٹر تک یہ ساری فرنٹ سپورٹ ہے, اسٹیل کی بنی ہوئی ہے. 120 کلو گرام اس کا وزن ہے. اور آپ اس کے ساتھ بکٹ لگائیں جس کو فرنٹ لوڈر کہتے ہیں, 2 ٹن کا فرنٹ لوڈر لگا لیں. آپ اس کے ساتھ فرنٹ بلیڈ لگا کے کام کریں, بیک ہول لگا کے کام کریں, اینٹوں کی, مٹی کی, ریت کی ٹرالی کے اوپر کام کریں, کنسٹرکشن کے لیے کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سپنڈل, اس کی فرنٹ سپورٹ, باڈی فرنٹ سپورٹ, یہ جو بیم ہے آپ کو درمیان میں نظر آ رہا ہے, اس کا پاور سٹیئرنگ, اس کے ٹائی راڈ ہمیشہ قائم دائم رہیں گے. آپ کو کوئی دقت کوئی تکلیف نہیں آئے گی. بہت شاندار طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اچھے مٹیریل سے بنایا گیا ہے. یہ اس کے ٹریک دکھائے ہیں کہ اس کے 6 ٹریک ہیں. جو زمیندار آلو کی فصل کاشت کر رہے ہیں, مکئی کی فصل کاشت کرتے ہیں اور ٹنل فارمنگ کر رہے ہیں, کھیرے لگا رہے ہیں ٹنل کے اندر یا کوئی اور کام کرتے ہیں تو کھیلیں بناتے ہیں. کھیلیں بنانے کے لیے آپ کو اس کے 6 پوزیشن ملے گی. اگلے ویل کھل جاتے ہیں, آپ مختلف پوزیشن پہ اس کے ساتھ کھیلیں بنا سکتے ہیں. پچھلے ویل کو پلٹا کے لگا دیں رم کو تو آپ کے پچھلے ویل بھی کھلے ہو جاتے ہیں. آپ نے کھلی کھیل بنانی ہے, کھلی بنے گی. تنگ کھیلیں بنانی, تنگ بنے گی. 6 پوزیشنیں, 6 ٹریک آپ کو اس ٹریکٹر میں دستیاب ہیں. یہ فرنٹ ویٹ کی پہلی بات ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ٹریکٹر آگے سے اٹھتا نہیں ہے, اور 18 کلو کے 8 ویٹ جو ہیں وہ ہم نے فرنٹ پہ دیے ہیں تاکہ ٹریکٹر جم کے چلے. اور ایک بات اور بتا دوں کہ ان ویٹس کی ہم نے ذمہ داروں سے قیمت نہیں لی. پچھلے دنوں ایک اور کمپنی نے ڈیلکس ماڈل کے نام پہ کچھ ماڈل لانچ کیے تھے, ان میں ہمارے پچھلے دبنگ ٹریکٹر کی طرح یا اس ٹریکٹر کی طرح فرنٹ ویٹ لگائے, پچھلے ویٹ لگائے, کینوپی لگائی اور ذمہ داروں سے 4-4 لاکھ روپے زیادہ قیمت بھی لی ہے. ہم نے اس ٹریکٹر کی قیمت پہ کوئی لوڈ نہیں کیا. یہ آپ کو تحفے کے طور پہ ہم اس کے فرنٹ ویٹ, اس کے ریئر ویٹ اور اس کی کینوپی